بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے مریم نواز اور ان کے چیلوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آج ایک کانفرنس تھی اور اس کانفرنس میں چیف جسٹس کے سامنے بات کی گئی بار کونسل کے عہدیداران کی طرف سے، اور الزامات لگائے گئے کہ ججز ان پر دباؤ ہوتا ہے مختلف اداروں کا، اور وہ جو اپنی مرضی سے فیصلے نہیں دیتے۔ چیف جسٹس گلزار صاحب بھی موجود تھے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی موجود تھے، اور جسٹس قاضی فیضی صاحب اور باقی سینئر ججز اور سینئر وکلاء موجود تھے۔ جب اس میں یہ بات ہوئی اس کانفرنس میں، تو پھر چیف جسٹس گلزار صاحب تپ گئے، اور پھر انہوں نے جو وہاں پہ دھواں دھار تقریر کی اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، تمام اداروں کو ریپرزینٹ کیا اور تمام اداروں کا دفاع کیا۔ اور چیف جسٹس گلزار صاحب نے آج وہ تقریر کی جو پوری قوم چاہتی تھی چیف جسٹس کے منہ سے یہ سننا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے مرتضیٰ وہاب کے خلاف آج ایک احتجاج کیا گیا کراچی میں، اور ان کو قبضہ مافیا کہا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر عاصم کی بیرون ملک جانے کی جو درخواست ہے اس کے اوپر بھی آج انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور اہم فیصلہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نواز شریف کا چیلا رانا شمیم سندھ سے لاء کالج سے کتنی تنخواہ لے رہا ہے، کتنے کروڑ روپے وہ ہتھیار رہا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو ڈاکٹر عاصم کا بتاتا چلوں۔ ڈاکٹر عاصم نے بیرون ملک جانے کے لیے درخواست دائر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ شرجیل میمن ہو، ڈاکٹر عاصم ہوں، فریال تالپور ہو، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک بھاگنا چاہتے ہیں اور اس کی درخواستیں دے رہے ہیں، لیکن ہماری عدالتیں ہیں، یہ انسداد دہشت گردی کا کیس ہے ان کے خلاف، اور یہ جو ہاسپٹل تھا اس ہاسپٹل میں ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ دہشت گردوں کا علاج معالجہ کرتے تھے، اور اس میں جو وسیم اختر ہے، انیس قائم خانی ہے، ڈاکٹر عاصم ہے، عبد القادر پٹیل ہے، یہ سارے کے سارے ملزمان ہیں۔ اس میں جو دوران سماعت یہ ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عبد القادر پٹیل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ اسمبلی سیشن کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر آج چھٹی پر ہیں۔ عدالت نے ڈی جی رینجرز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر رینجرز کے گواہوں کو پیش کرنے کی ہدایت کی، اور ڈاکٹر عاصم کی جو درخواست تھی بیرون ملک جانے کے حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت کراچی کے جج نے وہ منظور کر لی ہے، اور ڈاکٹر عاصم کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے بھی وہ گئے تھے، اب دوبارہ ڈاکٹر عاصم بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو آج بڑا ریلیف دیا ہے۔ یہاں یہ حالت ہے کہ کسی عام آدمی نے اگر بیرون ملک عمرہ کے لیے جانا ہو اور وہ ملزم ہو تو ہماری عدالتوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو چھٹی دینا، لیکن جب یہ بڑے مافیاز آ جاتے ہیں تو ان کو بڑا ریلیف دیا جاتا ہے، کیونکہ بڑے چور ہیں، بڑے چوروں کے لیے ہمارے عدل کے ایوانوں میں بڑا ریلیف ہے، اور یہ ایک بدقسمتی ہے۔ دوسری طرف مرتضیٰ وہاب کے حوالے سے قبضہ مافیا کا جو الزام لگایا گیا ہے مرتضیٰ وہاب پر، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ قبضہ مافیا میں ملوث ہیں۔ شہر قید کراچی کے کرنگی کے علاقہ میں دکانوں کی ناجائز تعمیرات کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا اور مرتضیٰ وہاب پر قبضہ مافیا کی سرپرستی کا الزام لگایا۔ کرنگی میں قائم اسٹیڈیم کی جگہ پر دکانوں کی ناجائز تعمیرات کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا، اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب سندھ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ مرتضیٰ وہاب کے قبضہ مافیا کی مبینہ سرپرستی کر رہا ہے مرتضیٰ وہاب، اور کہا کہ کھیل و تفریح کے لیے مختص مقامات پر کمرشل تعمیرات بند کرنے اور ڈپٹی کمشنر کرنگی ایڈمنسٹریٹو کرنگی کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اور علاقہ مکینوں نے کہا کہ ظلم یہ ہے کہ کرنگی میں مصطفیٰ کمال کے دور نظامت میں جو اسٹیڈیم کی تعمیر کی گئی تھی، جو اب انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے زبوں حالی کا شکار ہے، اور یہ جو مرتضیٰ وہاب ہے یہ وہاں بھی قبضے کروا کے دکانیں اور کمرشل جو تعمیرات ہے وہ کروا رہا ہے، اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسری طرف آج ایم کیو ایم نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی اور باقی جو ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے سندھ حکومت نے، ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال اور بے جا اختیارات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے، اور اس کے اوپر بھی اگلے ہفتہ میں سماعت ہوگی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کو ریسکیو کرنے والا رانا شمیم، اور نواز شریف کو کندھا دینے والا جو نون لیگ کا رہنما ہے اور سابق چیف جج ہے گلگت بلتستان کا رانا شمیم،
اس کی حوالے سے بڑی اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور جو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء کہ وائس چانسلر کے طور پر جب اس کو 2019 میں نوکری دی گئی، ستمبر 2019 میں ان کو وائس چانسلر مقرر کیا گیا، تو اس کی جو تنخواہ ہے مہینے کی تقریباً وہ 30 لاکھ روپے ہے، جو سندھ کی غریب حکومت ایک لاء کالج کے وائس چانسلر کو 30 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دے رہی ہے، اور تقریباً 3.5 کروڑ روپے سالانہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق اس کی جو تنخواہ ہے الاؤنسز سمیت 29,48,000 روپے ہے، اور وہ سالانہ 3,53,80,80,000 روپے وصول کر رہے ہیں۔ رانا شمیم کا دفاع کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا، مراد علی شاہ نے، کہ رانا شمیم کی تقرری سرچ کمیٹی کے ذریعے ہوئی تھی۔ ہمارا وائس چانسلر کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ اس عہدے کے لیے کوئی ریٹائر جج ہو یا کوئی سینئر وکیل ہو۔ انہوں نے کہا کہ رانا شمیم گلگت بلتستان کے چیف جج رہ چکے تھے، اس بنیاد پر ان کی تقرری ہوئی، اور میرے پاس نام آیا تھا تو مجھے یاد نہیں کہ اور کتنے نام آئے تھے، لیکن قانون کے مطابق تقرری کی گئی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، تنخواہ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جو اس کی آخری تنخواہ ہوتی ہے وہ کم از کم ہوتی ہے، منیمم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو تنخواہ ہے وہ بڑھائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 2015 میں اس کو مسلم لیگ نون نے چیف جج لگایا تو تب یہ وہاں پر اتنی تنخواہ لے رہا تھا ایک گلگت بلتستان سے، جو آج مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ جو منیمم تنخواہ ہوتی ہے اس تنخواہ کے برابر یہ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اتنی تنخواہ تو پہلے گلگت بلتستان سے لے رہا تھا، اور پھر جیسے وہاں سے ریٹائر ہوا ستمبر 2019 میں، کیونکہ سندھ کے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان پر بھی بڑے احسانات تھے چیف جج گلگت بلتستان کے، اس وجہ سے انہوں نے نواز دیا، اور ان کو جو اس میں کہا یہ گیا کہ یونیورسٹی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ رانا شمیم گزشتہ 20 ماہ میں بمشکل 20 دن ہی یونیورسٹی آئے ہوں۔ وہ اسلام آباد میں اپنے بنے گھر میں ہی رہتے ہیں، اور وہیں انہوں نے آفس بنایا ہوا ہے، وہیں سے وہ آفس کے سارے معاملات چلاتے ہیں، جبکہ ان کی سہولت کے لیے یونیورسٹی کا اسٹاف بھی اسلام آباد میں تعینات کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کا اسٹاف اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور یونیورسٹی سندھ میں ہے، لاء یونیورسٹی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر وہ یونیورسٹی بنائی گئی، 30 لاکھ روپے موصوف کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور وہ اسلام آباد گھر بیٹھ کے عیاشی کرتا ہے، اور یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو کرپٹ سندھ حکومت ہے، اور کیونکہ ان کے بھی کام کیے ہیں، اور پھر وہ نواز شریف کے خاص لوگ تھے تو نواز شریف کو بطور تحفہ یہ آصف زرداری نے ایک گفٹ دیا۔ دوسری طرف آج ایک اجلاس ہوا انسانی حقوق کی علمبردار کے طور پر، جو آسمہ جہانگیر تھی، اس کا آسمہ جہانگیر کانفرنس آج منعقد کی گئی اسلام آباد میں، اور اس میں چیف جسٹس گلزار صاحب بھی تھے، اس میں احسن بھون صاحب جو وائس چیئرمین ہے پاکستان جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اسی طرح وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، سارے کے سارے موجود تھے، اور علی احمد کرد صاحب جو کہ سینئر وکیل بھی ہیں اور وکلاء کے لیڈر بھی ہیں جو بار ایسوسی ایشنز اور کونسلز کے، وہ بھی موجود تھے، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے، اس کے علاوہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی موجود تھے۔ وہاں خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس گلزار نے کہا، علی احمد کرد صاحب پہلے تقریر کر چکے تھے، اور انہوں نے الزام یہ لگایا کہ اب نہ عدالتیں آزاد ہیں اور مختلف ادارے ہیں جو اب دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر کی، اور وہ تقریر کس کے خلاف تھی؟ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے اداروں کے خلاف۔ اچھا، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، ہماری بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز، یہاں بھی لاہور میں بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے، وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے HM شہین صاحب، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے، ان پر ایک مقدمہ 780 کا مقدمہ درج کیا گیا۔ لاہور بار بھی خاموش ہے، اور پنجاب بار بھی خاموش ہے، پاکستان بار کونسل بھی خاموش ہے، اور وکلاء اب یہ کہتے ہیں جو لاہور بار کے پروفیشنل وکلاء ہیں کہ ہماری جو بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز ہیں وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے اور وہ عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے، ٹھیکے مکانے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مجھ سے آج کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کی یہ جو وکلاء بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز ہیں، پچھلے دنوں عمران خان کے حوالے سے یہ خبر چلی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی معاملات خراب ہو گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، اور نون لیگ اور کئی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ انسٹیگیٹ کیا، ان کو ورغلایا
کہ آپ عمران خان کو گھر بھیجیں، تو تب کیوں نہیں کسی بھی بار کونسل کے عہدیدار نے ان کو شٹ اپ کال دی یا ان کو مسترد کیا ہو یا ان کی مذمت کی ہو کہ آپ کیسے اداروں کو اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جب نواز شریف کا معاملہ ہے تو تب ہی بار کونسلز اور بار ایسوسییشنز کو یہ جو ہماری نام نہاد جمہوریت ہے وہ خطرے میں پڑنے لگ جاتی ہے اور ڈکٹیٹرشپ کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ آج پھر وہی کیا جو کرد صاحب ہیں، علی احمد کرد صاحب، انہوں نے بات کی جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر میری عدالت کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو میں اس کی بات بالکل قبول نہیں کروں گا اور میں منہ توڑ جواب دوں گا۔ میری عدالت میں جج انتہائی تندہی سے کام کر رہے ہیں، قانون کے مطابق، انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میری ماتحت عدالتوں میں بھی قانون کے مطابق کام کیا جا رہا ہے، کسی میں جرات نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو فیصلوں کے بارے میں دباؤ ڈالے، اور جن پر الزام لگا گیا ہے یہ انتہائی جھوٹا الزام ہے۔ میں بیٹھا ہوں، میرے ایسوسیٹس بیٹھے ہیں، کولیگز بیٹھے ہیں، میرے جونیئرز بیٹھے ہیں، کبھی کسی ادارے نے دباؤ نہیں ڈالا ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ میری اتنی زندگی ہو گئی ہے، میں فیصلے لکھتا ہوں اپنی مرضی سے، قانون کے مطابق لکھتا ہوں، لیکن یہ جو الزام لگایا گیا ہے، یہ الزام، میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا، لیکن یہ الزام ایک ادارے کے اوپر ہے۔ آپ اس سے انصاف کے ادارے کو کھوکھلا کرنے جا رہے ہیں، آپ اس الزام کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد خراب کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کا اعتماد جو عدالتوں پر ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتی، نہ کوئی ڈکٹیشن دیتا ہے۔ جسٹس گلزار احمد نے علی احمد کرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ شائع ہونے والے فیصلوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے سپریم کورٹ آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جس طریقے سے آپ باتیں کرتے ہیں یہ باتیں عوام کو دور کر دیں گی، عوام کا نقصان ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوگا، خدا کا خوف کریں۔ اس سارے معاملے پر دیکھیں۔ پھر چیف جسٹس گلزار کے خطاب کے بعد قاضی فائز صاحب ہے، آپ جانتے ہیں یہ مریم نواز نے بیسیکلی یہ ماحول بنایا ہوا ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، عدالتوں کا یہ معاملہ، تو پھر ان کے جو اس خاص کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ اس معاملے کو اٹھاتے ہیں، اور پھر قاضی فائزہ صاحب نے بھی عدالتوں کی آزادی اور عدالتوں کا جو انڈیکس ہے پوری دنیا میں جو ہے، ایک سپریم کورٹ کا جج اگر عدالتوں کے کردار پر سوالات اٹھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا کام ہے انصاف دینا اور نچلی عدالتوں کے حالات ٹھیک کرنا۔ اگر وہ بھی تقریریں کرنے لگ جائے اور تقریروں میں عدالتوں کے اوپر ہی بات کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کہاں انصاف ملے گا، کیسے انصاف ملے گا؟ پھر عطر من اللہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم آزادی اظہار رائے کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی حد کراس کرے، ہم حد نہیں کراس کرنے دیں گے، ہم کسی کو یہ نہیں اجازت دیں گے، جیسے ہمارے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، کسی کی ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے، اسی طرح کوئی جھوٹی اگر بات کرے گا یا جھوٹی تہمت لگائے گا تو ہم تب بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ان کو جواب دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں یہ جواب دیا ہے، اس کے بعد زبانیں بند ہو جانی چاہیے، اور جو اب بھی بات کرے پھر ان کو توہین عدالت میں لٹکا دیا جائے، ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔